الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل محمد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. صلوات پڑھے محمد. ارباب اعضاء، آپ کے سامنے سید الرسل کی جس مشہور اور معروف قول کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، سید الرسل فرماتے ہیں: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. لسان وحی سے اپنی امت کو پیغام دے کے فرماتے ہیں: اے میرے کلمہ گو، سن لو، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں ایسے ہے جیسے جاہلیت کی موت مرتا ہے. جاہلیت کی موت سے کیا مراد ہے؟ چونکہ اسلام سے پہلے تھا زمانہ جاہلیت، یعنی زمانہ کفر. گویا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں: جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ کفر، ملت کفر میں مرتا ہے. کیوں امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا؟ امام نے رسول اللہ نے اس حدیث میں امام کے حق میں جو بیان فرمایا اس میں ایک بڑی عظیم ذمہ داری کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا. گویا رسول اللہ اس حدیث میں سے یہ سمجھا رہے ہیں اپنے امام کی معرفت واجب ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو گویا اس امام کی پیروی نہیں ہے. معرفت نہیں ہے تو اس کی اتباع نہیں ہے. اس کی امام حق کی پیروی اور اتباع نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے انسان جو زندگی گزار رہا ہے وہ امام حق کے راستے پہ نہیں بلکہ اپنی مرضی پہ گزار رہا ہے. اور زمانہ کفر میں بھی کیا تھا؟ لوگ جو زندگی گزار رہے تھے وہ اپنی منمانیوں، اپنی بنائی ہوئی رسومات، اپنی بنائی ہوئی خرافات کو دین کا اپنا حصہ بنا کر اس پر عمل کرتے. جو ان کو پسند آتا اس پر عمل کرتے، جو پسند نہ آتا اسے چھوڑ دیتے. تو گویا رسول اللہ نے بتایا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرتا ہے وہ جاہلیت یعنی کفر کی موت مرتا ہے. دوسرے لفظوں میں جب امام کی معرفت نہیں ہے، امام حق کی پہچان نہیں ہے تو پھر اس کی پیروی نہیں ہے. جب پیروی نہیں ہے تو گویا یہ غیر اسلامی راستوں پہ زندگی گزار رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت.
دیکھیں ایک مثال سے واضح کروں، ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ہم میں سے الحمدللہ لوگ اسکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی، ہمارے معاشرے میں یہ سارے تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک کیا ہم اپنے بچوں اور جوانوں کو آزاد چھوڑتے ہیں، یا ان تعلیمی اداروں میں کسی ہدایت کرنے والے استاد، ٹیچر، پروفیسر کی ضرورت ہے؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم سلیبس دے رہے ہیں بغیر استاد کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بغیر استاد کے ہم کتابیں دے رہے ہیں تو جس کا جو چاہے، ان سے جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ جائے، تو ہو سکتا ہے سمجھنے والا طالب علم غلطی کر جائے، اور 100% احتمال بھی ہے۔ جب کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کچھ کو کچھ سمجھ بیٹھے گا، تو جب ایک دنیاوی اداروں میں اگر کتابیں ہوں، پروفیسر اور استاد نہ ہو، انسان اپنی منمانی کو شامل کر کے ایک چیز کو غلط چیز پر حمل کرتے ہوئے اس کو اپنا دین اور ایمان سمجھ بیٹھے گا، تو جو اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ انسان کو آزاد چھوڑ دے، کسی امام یا نبی کی نبوت، اس کی رسالت، اس کی اتباع، نبی کی امامت و ولایت کی اللہ لوگوں کے اوپر ذمہ داری نہ ڈالے۔ تو لہٰذا اگر اللہ لوگوں کو کہے کہ انبیاء کی اتباع کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو نظام ہدایت کے تحت خلق کیا۔ جس طرح اسکول میں سلیبس، کتابیں اور استاد کی ضرورت ہے، اللہ نے انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ہادی برحق کو پہلے بھیجا ہے، آدم نبی پہلے آئے، اللہ نے اپنی قانون سازی، اپنی کتاب، اپنے قانون، اپنے احکام بعد میں نازل کیے۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ انسان اپنی مرضی سے نہ جیے، بلکہ جو اللہ کے نمائندے بتائیں اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر اسکول میں بچہ اپنی مرضی سے چلے، کیا اسکول کا عملہ اس کو قبول کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ تو نے اپنی مرضی کرنی ہے تو پھر یہاں سے اس کو آؤٹ کیا جاتا ہے، تمہارا اس اسکول میں کوئی تعلق نہیں۔ ایک دنیاوی اسکول میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، جو اللہ نے نظام ہدایت بنایا ہے، جس میں ہماری کامیابی تب ہے جب ہم قرآن اور سنت محمد والے محمد پر عمل کریں۔ ہم اپنی مرضی شروع کر دیں، نہ قرآن کی مانے نہ وارثان قرآن کی مانے، بتائیں جب دنیا کا اسکول ہمیں قبول نہیں کرتا تو اللہ مہربان ہمارے اعمال کو کیسے قبول کرے؟ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا معرفت کس چیز کا نام؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ہمارے 12 اماموں کے نام کیا ہے، ان کی اولاد کیا ہے، ان کی ولادت کب ہوئی، ان کی شہادت۔ یہ معرفت امام، یہ معرفت امام کلی نہیں ہے۔ معرفت امام میں سے اتنی معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے کہ یہی معرفت اہل بیت میری نجات کے لیے کافی ہے تو بھول میں ہے۔ یہ تو پھر معرفت وہ ہوئی جو ایک شناختی کارڈ والی معرفت ہوتی ہے۔ فلاں کا نام کیا ہے، جنس کیا ہے، کہاں ولادت ہوئی، ایڈریس کیا ہے۔ یہ اگر ہم کہیں کہ یہ معرفت اتنی مقدار میں تو کربلا میں شمر بھی رکھتا تھا امام حسین کی، کہ حسین ابن علی دوش رسالت کے سوار ہیں، مصطفیٰ کے نواسے ہیں،
علی و زہرا کے بیٹے ہیں، جوانان جنت کے سردار، انہی کے حق میں رسول نے فرمایا۔ لیکن یہ معرفت جو اگلے مرحلے کی طرف لے کے جانے والی تھی، وہ اگلے رتبے کی طرف منتقل نہ ہوا، جو ذمہ داری بنتی تھی۔ ہم نے جب جان لیا، پہچان لیا کہ حق کون ہے، امام حق رسول اللہ کے جانشین کون ہے، جب ہم پہچان جائیں، ہم جان جائیں، پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم امام حق کی پیروی کریں۔ آئیں امام حق کی معرفت کا جو عملی درس دیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک انار ہے، امام علیہ السلام نے اس انار کے 2 ٹکڑے کیے۔ امام فرماتے ہیں بتاؤ یہ اگر میں ان میں سے کہوں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، بتا تو کیا جواب دے گا؟ تیرا امامت اور امام حق کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انار ایک ہے، تیرے سامنے کاٹا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بتا، میں سننا چاہتا ہوں تیری زبان سے اپنے وقت کے امام کی کیا معرفت رکھتا ہے؟ تو کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے یبن رسول اللہ لو فلقت الرمان بنصفین، اے فرزند رسول اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور اپنی زبان عصمت سے فرمائیں ھذا حلال و ھذا حرام، یہ آدھا حلال ہے یہ آدھا حرام ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے گواہی دیتا ہوں جس کو آپ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہے، جسے آپ نے حرام کہا ہے وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا عین اللہم صلی علی محمد۔ مولا آپ گویا معیار بتا دیا امام کی محفل میں۔ امام نے فرمایا اسی محفل میں رحمک اللہ، خدا تیرے اوپر رحم کرے۔ امام اس کی اس معرفت پہ راضی ہیں، تب ہی تو امام دعا دے رہے ہیں۔ گویا امام نے بتا دیا او ولایت کا دم بھرنے والوں، آل محمد کی مودت و محبت کا اقرار کرنے والوں، ولایت نام ہے، معرفت امام نام ہے، جس کو ہم حلال کہہ دیں وہ حلال ہے، اپنے دماغ سے نہ سوچو بلکہ جسے ہم حلال کہیں وہی حلال ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ جی فلاں کام میں کرنے سے اسلام کو کیا فائدہ ہے، فلاں کام کرنے سے اسلام کا کون سا نقصان ہے، وہ فلاں سائنسدان نے تو اس کے اتنے فائدے بیان کیے ہیں، فلاں سائنسدان نے تو فلاں چیز کی یہ نقصان بیان کیے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے آپ یہ کھا سکتے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں ہمارے پاس ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے، آپ سوال کریں سمجھنے کے لیے، وہ آپ کو حق حاصل ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے انسان سوال کرے الجھنے کے لیے، جب انسان الجھنے کے لیے سوال کرتا ہے انسان ہدایت نہیں پاتا، جب انسان سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ تو لہٰذا آج انسان اگر یہ اعتراض کرے اسلام کے قوانین اور اصولوں پہ اور کہے کہ اس میں اسلام کا کیا فائدہ ہے، معصوم کیا فرما رہے ہیں؟ معرفت امام یہ ہے جسے ہم حلال کہہ دیں وہی حلال ہے، جسے ہم حرام کہہ دیں وہی حرام ہے۔ تو لہذا بعض لوگوں نے آج کتنے ایسے نظریے بنا رکھے، بہنوں کا حق کھا گئے، کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے باپ نے بہنوں کی شادی کی تھی، اب ہماری شادی کا وقت نہیں آیا، لہٰذا جو باپ نے ان کی شادی کی تھی اب جائیداد میں ہمارا ہی حق ہے۔
یعنی ہم نے اپنی مرضی کو شامل کر کے جو بہنوں کا حق کھانا ہے اپنی خواہش اور مرضی کو دین کا حصہ بنا دیا۔ امام جو چیز ہمارے لیے واجب مقرر کر رہے ہیں ہمیں حق حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا انسان اپنے ہر عمل سے پہلے دیکھے کہ شریعت کا مسئلہ کیا ہے، دین کیا کہتا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کرتے رہیں گے، چاہے ہم اپنے زمانے کے پڑھے لکھے ہوں، ہم نے ماسٹر کیا ہو، ڈگریاں حاصل کی ہوں، یاد رکھیں یہ معرفت امام نہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے، صرف آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے، علامہ مجلسی اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ دونوں محدثین بزرگان دین نے روایت نقل کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، فرماتے ہیں کہ سید رسول اپنے زمانے میں اصحاب کے ساتھ کھڑے ہیں، فرماتے ہیں میرے اصحاب جس طرح دین کا کام ہو رہا ہے اس طرح اس خدمت کا کوئی رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ رسول اللہ بھی پریشان ہیں، اتنا کام ہو رہا ہے، اصحاب کو تبلیغات پہ بھیج رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، وہ رزلٹ سامنے نہیں آ رہا۔ کسی نے کہا یا نبی اللہ، وہ جو ابو الحکم ہے مکہ میں، وہ پڑھا لکھا جس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم جاہل بھی ہیں، ہم ان پڑھ بھی ہیں، ہم غریب بھی ہیں، وہ امیر بھی ہیں اور پڑھا لکھا بھی ہے، جب وہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا تو پھر ہم کیسے اسلام کو قبول کریں؟ اور جو وہ ابو الحکم تھا وہ کیا کہتا تھا میں اسلام کے اس قانون کو کیوں مانوں، میں تو میرے پاس تو مال ہے، میں تو سردار ہوں، محمد کے پاس کیا ہے، وہ تو غریب ہے، وہ تو یتیم ہے، میں سردار ہو کے ایک غریب اور یتیم کی پیروی کروں، میں دولت مند ہو کے ایک فقیر کی پیروی کروں۔ یہ کون کہتا تھا؟ ابو الحکم۔ جب رسول اللہ تک یہ خبر پہنچی، سید الرسل لسان وحی سے فرماتے ہو میرے اصحاب سن لو، وہ ابو الحکم نہیں، وہ ابو جاہل ہے۔ آج تک دنیا اس کو ابو جاہل سے پہچانتی ہے۔ وہ یہ رسول نے بتا دیا معیار دنیا میں کامیابی کا تعلیم دنیاوی بھی نہیں ہے، مال و زر بھی نہیں ہے، یہ دیکھا جائے گا کون اپنے وقت کی حجت خدا کی معرفت رکھتا ہے اور سنت اور قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ جو قرآن اور سنت پر عمل کرتا جائے وہ صاحب معرفت ہوگا، جو قرآن اور سنت کا مخالفت کرتا جائے چاہے لاکھ ڈگریوں والا ہو، چاہے لاکھ مال و زر رکھنے والا ہو، نبی فرماتے ہیں میری نگاہ میں وہ ابو جہل۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علم، اللہم صلی علی۔ لہذا اپنے امام کے حق کی معرفت یہ فرض ہے۔ صرف اولاد کو یونیورسٹیوں میں نہ پڑھائیں، بے شک پڑھائیں، کالجوں میں پڑھائیں، اعلیٰ تعلیم دلوائیں، لیکن ان کو باشعور بنائیں۔ ان کو اس غرض سے تعلیم نہ دلوائیں کہ تو نے پڑھ لکھ کر تو نے جاب کرنی ہے، بزنس مین بننا ہے۔ ان کو اس لیے پڑھائیں کہ تعلیم شعور دے گی اور اس شعور کے ذریعے سے تو نے دین خدا پر عمل کرنا ہے، پھر وہ دین خدا جو تجھے حکم دے تو نے وہ کام کرنے ہیں۔ جب انسان پڑھ لکھ جائے، شعور دینی نہ ہو، پھر انسان کیا ہوگا؟ اچھی جاب ہے، وہ مومنین کی حق کی رعایت نہیں کرے گا، مال اور پیسہ آ گیا وہ یہ کہے گا کماؤں میں اور میں غریبوں کو کھلاؤں۔ تعلیم حاصل کی ہے، اس کے پاس شعور دینی نہیں ہے۔ اپنی نسلوں اپنے بچوں کو شعور دیں، ان کے اندر دین کی محبت دیں، دین کی رغبت پیدا کریں۔ معرفت امام
صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے آل محمد کو جان لیا اور ان کے فضائل جب پڑھے جائیں، بے شک آل محمد کے فضائل پڑھنے چاہیے اور ان کا پڑھنا باعث اجر بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے اور ہمارے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر صرف فضائل کے نام پہ ہم اونچے اونچے نعرے لگا دیں اور بس کہیں کہ اس کے بعد عمل کی ضرورت نہیں ہے، یہ معرفت ایمان نہیں ہے، یہ کسی نے تجھے بے ایمانی سکھائی ہے۔ معرفت ایمان نام ہے، آل محمد کو پہچانا ہے، ان کی عظمت و معرفت کا اقرار کیا ہے، تو اب جو وہ کہہ رہے ہیں اس پر لبیک کہتا جاؤ۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یوم انہدام جنت البقیع کا یہ واقعہ کیوں وجود میں آیا؟ حجت خدا کی معرفت سے یہ لوگ جاہل تھے، امام حق کی معرفت سے یہ جاہل ہیں۔ یہ کب یہ فکر کا آغاز ہوا انہدام کا؟ تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے ایک شخص نے مسجد نبوی کو گرایا۔ کیوں؟ لوگ آتے تھے دور دراز سے، پوچھتے تھے مسجد نبوی، لوگ بڑھ بڑھ کر نبی کے ساتھ کہتے تھے یہ مسجد کا یہ وہ حصہ ہے جو ہمارے رسول نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ایک شخص نے کہا کہ اب کیوں نہ اس مسجد کی توسیع کی جائے؟ جب مسجد کی توسیع کی جائے گی، نام دیتا ہوں توسیع کا، لیکن اصل میں رسول کی طرف جو نسبت جاتی تھی وہ برداشت نہ ہوتی تھی۔ توسیع کا نام دے کے رسول کی بنائی ہوئی مسجد کو منہدم کیا گیا۔ یہ آغاز ادھر سے ہوا، کیونکہ مسلمان گرانے نہیں دیں گے۔ آغاز انہدام کا جنت المسجد النبوی سے ہوا، اور پھر یہ فکر منتقل ہوتے ہوئے پھر کہاں پر پہنچی؟ رسول کی وفات۔ بلکہ رسول کی وفات سے پہلے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک رات مسلمان نبی کے دروازے پر آئے، رسول اللہ جب باہر نہ نکلے تو مسلمانوں نے آوازیں نکالی اور رسول کے دروازے پہ کنکر مارے۔ آج اگر میرے اور آپ کے دروازے پہ کوئی آ کے پتھراؤ کرے، میں اور آپ اس سے راضی ہوں گے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے جب رسول کے دروازے پہ کنکر مارے، آوازیں نکالی، رسول اللہ غضبناک گھر سے باہر نکلے۔ بڑی دیانتداری اور ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں میں، آج بھی صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ کون تھے؟ کیوں یہ آئے تھے؟ آج دنیا کہتی ہے جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پہ کیسے مسلمان آئے تھے؟ جو مصطفیٰ کے دروازے پہ جسارت ہو سکتی ہے، بنت رسول کے دروازے پہ نہیں ہو سکتی۔ یہ حد تک کو یہ نبی کے دروازے پہ کس نے کی؟ کلمہ گو تھا، تو لہذا تحقیق کریں کون تھے وہ۔ اب رسول کی وفات کے بعد بنت رسول کے دروازے پر ہجوم ہوا، پھر کربلا میں، یہاں تک تاریخ نے نقل کیا ہے کہ یہ جو جنت البقیع منہدم ہوا ہے یہ پہلی مرتبہ یہ نہیں ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ اس کو آج یعنی 8 شوال کو 101 سال ہو جائیں گے، نہیں، پہلی مرتبہ جب یہ منہدم ہوا یہ تھا 1220 ہجری میں، پہلی مرتبہ جنت البقیع کی قبر کو منہدم کیا گیا، یعنی 200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ پھر ان روزوں کو بنایا گیا، پھر اس کے بعد یہ 1343 ہجری میں دوبارہ جنت البقیع مزارات ائمہ ہدا 4 معصوم اماموں کی قبروں کو منہدم کیا گیا، جس میں بی بی فاطمہ زہرا سے منسوب قبر کو منہدم کیا گیا، بی بی ام البنین کی قبر کو منہدم کیا گیا، بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر کو منہدم کیا گیا،
امام صادق کے فرزند حضرت اسماعیل کی قبر کو منہدم کیا گیا، حضرت ابراہیم فرزند رسول کی قبر کو منہدم کیا گیا، حضرت عثمان ابن مظعون صحابی رسول کی قبر کو منہدم کیا گیا، زوجات نبی جو جنت البقیع میں دفن تھی ان کی قبروں کو منہدم کیا گیا، اور اصحاب نبی کی قبروں کو منہدم کیا گیا۔ اور اگر یہ انہدام کیا گیا، اور اگر ان لوگوں کی یہ جرأت تھی، یہ ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ مسلمان مشتعل ہو جائیں گے، تو یہ قبر رسول کو بھی منہدم کرنے سے باز نہ رہتے۔ اور کربلا میں بھی اس سے پہلے انہدام، کربلا میں 20,000 مومنین کو 18 ذی الحجہ کے دن ذبح کیا گیا، 20,000 مومنین کو۔ جب اہل کربلا 18 ذی الحجہ کو نجف اشرف آئے تھے امیر المومنین کی زیارت کے لیے، اور کربلا میں جو لوگ تھے اطراف میں ان کے گھروں میں گھس کے جو کچھ زائرین تھے، ان کو 20,000 مومنین مرد و زن بچوں کو شہید کیا گیا، جن میں 3,000 جن کے سر ان کے بدن سے جدا کیا گیا۔ یہ ظالم نے ہر زمانے میں کوشش کی ہے کہ یہ جنت البقیع کا انہدام کیا گیا ہے۔ یہ فکر یہ کہاں سے آئی؟ دنیا اصل میں آل محمد سے عداوت رکھتی ہے، عداوت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ورنہ عباسی خلفاء کا زمانہ تھا، کسی نے اس کے وزیر نے کہا کہ دیکھو یہ آل نبی کی قبروں پہ کتنی روزانہ صفائی اور جھاڑو ان کے ماننے والے دیتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، تمہارے بزرگوں کی جو قبر دیکھتا ہوں وہاں پر جو آتے ہیں کبوتر جو درباروں میں رہتے ہیں وہ بول و براز کرتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو لوگوں کو نواز کے اپنے بزرگوں کی قبروں کو صاف کرا دیں۔ اس عباسی خلیفہ نے یہ اقرار کیا تھا، کہا میں 1,00,000 درہم و دینار دے دوں، ہمارے بزرگوں کی قبریں ویسے صاف نہیں رہ سکتی جیسے آل رسول کی صاف رہتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، یا علی اللہم صلی علی۔ دشمن اقرار کر، آل محمد وہ ہیں با عظمت و با کمال جنہوں نے دلوں پہ حکومت کی۔ یہ متوکل عباسی ملتا ہے تاریخ میں، یہ وہ بدبخت تھا متوکل عباسی۔ آل محمد پہ کتنا ظلم کرتا تھا، امام حسین علیہ السلام کے حق میں کتنا ظلم کیا اس نے۔ یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے کہ اہل بیت کی قبور کو منہدم کیا گیا۔ دنیا نے جتنا بھی آل محمد کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا۔ یہ متوکل عباسی، اس کے زمانے میں امام حسین کی قبر کو منہدم کرنے کے مختلف پروگرام بنائے گئے۔ پہلے اس نے امام حسین کی قبر پہ حل چلانے کے لیے بیلوں کو بھیجا، بیلوں کے ذریعے سے حل چلائے جائیں، قبر کو برابر کیا جائے۔ تاریخ گواہ ہے مارنے والے جلادوں نے اتنا بیلوں کو مارا، بیل مار کھا کھا کے مر تو گئے لیکن قبر حسین پہ حل چلانے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر، بتا رہے ہیں او بدبختو، ہم حیوان ہو کے آل محمد کی معرفت، اور تاریخ گواہ ہے کہ متوکل عباسی کے زمانے میں اس نے دوسرا جو نجس ارادہ کیا، اپنے زمانے میں زائرین پہ بھی سختی کرتا تھا، ان کے ہاتھ کٹواتا تھا، ایک کے بدلے ایک کو قتل کرواتا تھا، مختلف سزائیں یہ دلواتا تھا۔ یہاں تک ملتا ہے آل محمد کے حقدار کا علم ہوتا تو یہ زندانوں میں بند کرا کے کیا سزا دیتا تھا، پتہ چل جاتا یہ علی کا حقدار ہے، یہ حسین ابن علی کی زیارت کو جانے والا ہے۔ ان کو زندانوں میں بند کر کے ان حقداروں نے آل محمد کے زندانوں میں
بچھوؤں سے بھرے مٹکوں کو خالی کرواتا، وہ آل محمد کے ماننے والوں کو کہتا چھوڑو برات کا اظہار کرو، وہ کہتے ہم اپنی جان تو دے دیں گے، بچھوؤں کے ڈنگ مارنے سے تڑپ تڑپ کر مر تو جائیں گے لیکن آل محمد کا دین نہ چھوڑیں گے۔ یا علی۔ اور اسی طرح زندان میں لکڑیاں، زیتون کی لکڑیاں اور تیل سے آگ روشن کرواتا زندان میں، تاکہ حبس اور گرمی کا زور زیادہ ہو، وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے، لیکن آل محمد کی محبت سے بیزاری نہ کرتے۔ یہ بدبخت متوکل عباسی بڑے اس نے مظالم کیے، اور اس میں امام حسین کی قبر منہدم کرنے کے لیے کیا کیا؟ نہر فرات کو تڑوا دیا۔ یہاں پر ایک نقطہ بھی کلیئر کرتا چلوں، یہ جو آپ آج دیکھتے ہیں جو نہر کربلا میں بہ رہی ہے، جو مقام امام صاحب الزمان سے گزر رہی ہے نہر، یہ بعد میں یہاں پر بنی ہے۔ اصل یہ نہر پیچھے سے حضرت عباس علمدار کے جو لوگ کربلا زیارت کر کے آئے ہیں، حضرت عباس علمدار کے جو 2 ہاتھ شہید ہوئے تھے ان کے پیچھے والی طرف سے آ رہی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں حضرت عباس علمدار کا ایک ہاتھ جہاں پر ہے، دوسرا ہاتھ وہاں پر ہے، یہ حضرت عباس علمدار کا روزہ ہے۔ تو اب نہر کو کہاں سے آنا چاہیے؟ وہ ادھر پیچھے سے ان بازوؤں کے پیچھے کی طرف سے آنا چاہیے، کیونکہ حضرت عباس علمدار نہر سے آئے تھے تو دونوں راستے میں آپ کے ہاتھ شہید ہوئے تھے۔ ایسے کہ نہیں؟ آپ علماء ذاکرین سے ایسے سنتے کہ نہیں سنتے؟ لیکن اب یہ نہر کہاں جا رہی ہے؟ وہ ادھر سے بالکل آگے کی طرف جا رہی ہے، اس کا اس طرف کوئی رابطہ ہی نہیں۔ تو آج وہاں پر ایک جو پرچم لگا ہے نہر کے درمیان میں، ہمارے بعض پاکستانی جا کر کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت عباس علمدار نے علم گاڑا تھا۔ یہ وہ جگہ ہی نہیں ہے، وہاں پر انہوں نے حضرت عباس علمدار کے احترام میں ان کا علم نصب کیا، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ہم گئے تھے سن 2003 میں، علماء نجف طلباء اسی نہر میں ہم غسل کرتے تھے، جو پکی بنی ہوئی نہیں تھی، کچی ہوتی تھی۔ ہم غسل زیارت امام کر کے پھر امام کے روزے پہ جاتے تھے۔ یہ سن 2004 کی بات بتا، تو الحمدللہ بہرحال یہ جو ہے نہر جو تھی وہ اس کو توڑ کر رخ کیا گیا کربلا امام حسین کی قبر کی طرف۔ وہ نہر جب توڑی گئی، پانی سارا کربلا میں پھیلا، لیکن قبر امام حسین کا طواف کرنے لگا۔ قبر امام حسین کو منہدم نہ کر سکے یہ ظالم، گویا وہ پانی زبان حال سے بتا رہا ہے، اور ظالم قبر حسین منہدم کرنے کے لائق نہیں بلکہ طواف کے قابل ہے۔ دنیا کی ہر چیز نے آل محمد کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، تو لہٰذا یہ انہدام جنت البقیع۔ آج ہمیں دنیا کہتی ہے آپ کیوں یہ انہدام جنت البقیع کی مجالس کرتے ہیں، کیوں اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم بتا دینا چاہتے ہیں دنیا والوں کو، ہم انہدام جنت البقیع اس لیے کرتے ہیں، ہم آل محمد کی قبروں کو منہدم جو کیا گیا، ہم رسول اللہ سے اپنی عقیدت و محبت سے اظہار کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا اے اللہ تو اس سے محبت رکھ جو میری آل سے محبت رکھ۔ ہم تو مظلوم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر کسی دنیا والوں میں سے کسی کے اوپر ظلم ہو جائے تو وہ اپنے ظلم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر سکتا ہے، اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔ نبی کی آل جن کی محبت و مودت کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا، جن کی اطاعت کو اللہ نے ہماری گردنوں پہ فرض کیا، کیا ہم ان کی مظلومیت کے دفاع میں اپنی محبت کا اظہار کر کے مجلس سے اذان نہیں کر سکتے؟ ہم تو اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم نبی اور آل نبی سے محبت کرتے ہیں، لہذا یہ جنت البقیع یہ کیوں وجود میں آیا؟ اگر ایک دروازے پہ آگ نہ لگتی، اجرکم علی اللہ عزادارو،
اگر ایک دروازے کی حرمت پامال نہ ہوتی، تاریخ گواہ ہے، علماء اہل سنت نقل کرتے ہیں، دروازہ بطول یہ وہ دروازہ ہے جہاں 9 ماہ رسول آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اب میرے ذہن میں سوال آیا جب میں نے یہ روایت پڑھی، یا رسول اللہ، صبح کی نماز سے پہلے آپ زہرا کے دروازے پہ آئے تطہیر کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ شاید یہ جواب ملے اور میں مسلمانوں اور کلمہ گوؤں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اس وقت تک نماز بھی قبول نہ ہوگی اور جب تک زہرا کی محبت دل میں نہ ہوگی۔ اور میں اپنے عمل سے بتا رہا ہوں، یہ عام دروازہ نہیں، اور یہ وہ دروازہ ہے اور جہاں سید الانبیاء رک کے سلام کرتے ہیں، اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں کے جبرائیل کرتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے ازادار اور روایت کا جملہ علامہ انصاری نقل کرتے ہیں، مدینے کے چوک میں ایک دن کچھ لوگ جمع ہوئے جن کے ہاتھ میں آگ کے شعلے ہیں، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کوئی گھوڑے پہ سوار ہے، کوئی پیدل ہے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے۔ ایک شخص ہے جس کے کاندھے پہ خاردار جھاڑیاں ہیں۔ یہ جھاڑیاں کیوں ہیں؟ کہا یہ لکڑیوں میں آگ جلانے کے کام آتی ہے۔ ایک شخص نے وہ جھاڑیاں بھی اٹھا رکھی ہے۔ علامہ انصاری نقل کرتے ہیں، اگر اس چوک کے منظر کو دیکھیں ایسے لگتا ہے مسلمان میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی تو رسول زادی کے گھر میں غم ہے، ابھی تو نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ عرب کا دستور تھا، شریعت تو کہتی ہے 3 دن تک صاحب عزا کے ہاں کھانا اور پانی کا انتظام کرو، لیکن بعض نے نقل کیا ہے عرب کے ہاں 7 دن تک ہے، جس کے ہاں میں میت ہوتی تھی صاحب مصیبت کے ہاں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ابھی تو 7 دن نہیں گزرے، ابھی تو 4تھا دن ہے۔ یا دھواں اٹھا بنت رسول کے گھر سے اور مسلمان پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا رسول زادی کے گھر میں، آج کیا خیر ہو، آج کوئی کھانا پہنچانے والا نہیں ہے، اور رسول زادی ہائے مصیبت پر ہے، لیکن بیوی کے گھر میں چولہا جل گیا۔ جب آئے نا کچھ مسلمان دوڑ کر، کیا دیکھا ہے چولہے سے نہیں اور دروازے بطول سے آگ کے شعلے بلند ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ہے عزادارو، روایت کا جملہ، روایت کہتی ہے یہ ایک شقی نے کیا کیا، دروازے کو دھکا دیا۔ روایت کہتی ہے اتنے زور سے دھکا دیا بنت رسول در و دیوار کے درمیان، یہ شخص کہتا میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور بنت رسول رو کے کہہ رہی ہے یا ابدا احاذنا یفعلوا بحبیبتک، بابا رسول اللہ ذرا آ کر دیکھے، اور مسلمان زہرا کو کیا اجر رسالت دینے آئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ روایت کہتی ہے، روایت کا جملہ ہے جلتا ہوا دروازہ، بی بی خود ناقل ہے، اے مسلمانوں جب یہ دروازہ مجھ پر گرا نا، آپ کے شعلے اتنے بلند تھے اور زہرا کا چہرہ جلس گیا۔
اے بی بی زہرا زمین پر ہے، اور جلتا دروازہ بی بی پر ہے۔ اور مسلمانوں ذرا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے جب کسی گھر کا ملبہ گر جائے اور کسی گھر کی چھت گر جائے اور کسی گھر کی دیوار گر جائے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ ذرا سنبھل کے پاؤں رکھنا، اور ملبے کے نیچے دبی مزدور کا نقصان نہ پہنچے، اور ذرا سنبھل کے پاؤں رکھنا۔ اور میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بتائے چلتے دروازے کے نیچے بنت رسول ہے، اے مسلمان وہ دروازے کے اوپر سے گزر رہے ہیں، وہ اجر رسالت دے رہے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ ازادار و روایت کا جملہ علامہ کاشی النجفی نقل کرتے ہیں، جب بی بی اپنے آپ کو اٹھانا چاہتی ہے، یہ ایک شقی نے بڑھ کر کیا کیا؟ لطم علی خدیہ، اور بی بی کے رخسارے میں جسارت کی۔ اور میرے ساتھ ایک امام فرماتے عزاداروں، اور میری دادی کے رخسارے پہ وہ تماچا اس زور سے کہا حتی قطعت کرتیا، اور بی بی کی بانی ٹوٹ کر زمین پر گری۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون